امریکہ نے پاکستان سمیت 75 ملکوں کے لیے امیگرینٹ ویزے کا عمل روکنے کا اعلان کر دیا۔ بھارت کا نام شامل نہیں۔ ویزا پروسیسنگ روکنے کا عمل 21 جنوری سے شروع ہوگا۔ امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ اثر نو جائزہ لیے جانے تک غیر معینہ مدت تک رکا رہے گا۔ وزٹ ویزا کی درخواست دینے والے افراد متاثر نہیں ہوں گے۔ ایران، افغانستان، روس، صومالیہ، برازیل، نائجیریا اور تھائی لینڈ بھی شامل۔ جن ملکوں کے لیے امیگرینٹ ویزا روکا گیا ہے ان میں عراق، اردن، قازقستان، کویت، کرغزستان، لبنان، لیبیا اور نیپال بھی شامل ہیں۔ کانگو، روانڈا، سوڈان، شام، تنزانیہ اور ازبکستان کے لیے بھی امریکی امیگرینٹ ویزا روک دیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ان ممالک کے امیگرینٹ امریکی عوام کے ٹیکسوں کی رقم سے استفادہ کرتے تھے۔ ایران میں بڑے پیمانے پر پھانسیوں کا کوئی منصوبہ نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے اوول آفس میں گفتگو۔ کہا یہ معلومات دوسری طرف کے بہت اہم ذرائع سے موصول ہوئی ہیں کہ ہلاکتیں رک گئی ہیں اور پھانسیاں نہیں ہوں گی۔ آج بہت سی پھانسیوں کا پروگرام تھا، اب وہ نہیں ہوں گی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم بہت ناراض ہوں گے۔ ہمیں معتبر ذرائع سے بتایا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ سچ ہے۔ کیا ایران کے خلاف کارروائی اب خارج از امکان ہے؟ صحافی کے سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کا عمل دیکھیں اور جانچیں گے، لیکن ہمیں معتبر ذرائع سے اچھا بیان ملا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس فراقچی نے کہا ہے کہ ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں، پھانسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ ایران میں امن قائم ہے، صورتحال مکمل قابو میں ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ داعش طرز کے دہشت گرد کارروائیاں کیں، پولیس اہلکاروں کو زندہ جلایا گیا۔ جون جیسی غلطی دوبارہ نہ دہرائیں ورنہ وہی نتیجہ نکلے گا جو پہلے نکلا تھا۔ عزم کو بمباری سے توڑا نہیں جا سکتا۔ ہمیں ٹرمپ اور یورپی ممالک کی جانب سے مختلف قسم کے خطرات کا سامنا ہے۔ ایران نے آج صبح عارضی طور پر اپنی فضائی حدود ہر قسم کی پرواز کے لیے بند کر دی۔ صرف بین الاقوامی پروازوں کی اجازت کے ساتھ فضائی حدود استعمال کرنے کی ایڈوائزری 2.25 گھنٹے کے لیے جاری کی گئی۔ امریکہ چند روز میں ایران پر حملہ کر سکتا ہے، اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ۔ مغربی فوجی حکام نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ تمام اشارے ہیں کہ ایران پر عنقریب حملہ ہونے والا ہے۔ امریکی جنگی بحری بیڑا ابراہم لنکن مشرق وسطیٰ بھیجا جا رہا ہے۔ برطانیہ نے ایران سے اپنے تمام سفارتی عملے کو ملک سے باہر نکال لیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران سے برطانوی سفیر کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے۔ بھارت، اسپین، اٹلی اور پولینڈ کی اپنے شہریوں کو ایران فوری طور پر چھوڑنے کی ہدایت۔ جرمن حکام نے جرمن ایئر لائنز کو ایرانی فضائی حدود میں داخل نہ ہونے کا نیا نوٹس جاری کر دیا۔ قطر میں امریکی فوجی ایئر بیس العدید سے کچھ اہلکاروں کو نکلنے کی ہدایت جاری۔ برطانیہ کا بھی قطر کے امریکی فوجی اڈے سے اپنا عملہ نکالنے کا فیصلہ۔ قطر میں امریکی سفارت خانے کے عملے کو محتاط رہنے اور غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ کونسلر سروسز معمول کے مطابق جاری۔ ایران پر امریکہ نے حملہ کیا تو خطے میں موجود امریکی اتحادی ممالک میں امریکی فوجی اڈے ایران کے نشانے پر آئیں گے۔ سینئر ایرانی اہلکار کے مطابق ایران نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکی سمیت دیگر امریکی اتحادی ممالک کو خبردار کر دیا۔ ایرانی میڈیا نے جلاؤ گھیراؤ میں ملوث فسادیوں کی مزید ویڈیوز جاری کر دیں۔ ویڈیوز میں شرپسند عناصر کو مساجد اور دیگر مقامات کو آگ لگاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فسادیوں کو ایران میں تیل تنصیبات، بجلی گھر پر حملوں کا بھی ٹاسک دیا گیا تھا۔ موساد پراکسیز کی ایرانی خفیہ ایجنسی کے اہلکار مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ ایران میں چھاپوں کے دوران پرتشدد واقعات میں ملوث مظاہرین گرفتار، پیٹرول اور دستی بم برآمد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ورلڈ لبرٹی فائنینشل امریکہ کے وفد کی ملاقات۔ کراس بارڈر ڈیجیٹل فائنانس اور مضبوط مالی شمولیت پر گفتگو۔ وفد کے سربراہ نے جدید ٹیکنالوجی اپنانے کی پاکستانی قیادت کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان کی اقتصادی صلاحیت کے مکمل امکانات کو محسوس کرنے کی کوششوں کی بھی تعریف۔ فیلڈ مارشل کا قومی ترقی میں ذمہ دار نجی شعبے کی شرکت کے لیے سازگار ماحول بنانے پر زور۔
حکومت کا نئے کرنسی نوٹ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ کرنسی نوٹوں کے نئے ڈیزائن پر غور کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ 100، 500، 1000 اور 5000 روپے کے نئے ڈیزائن کے بینک نوٹ متعارف کروائے جائیں گے۔ نئے کرنسی نوٹوں کا اجرا نومبر-دسمبر 2026 سے شروع ہونے کی توقع ہے۔ غزہ کے لیے عالمی استحکام فورس کی مزید معلومات 2 ہفتوں میں جاری کی جائے گی۔ امریکی حکام کے مطابق غزہ بورڈ آف پیس میں شرکت کے دعوت نامے بدھ کو بھیجے گئے۔ بورڈ میں کون شامل ہوگا، صدر ٹرمپ خود منتخب کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو یقین نہیں کہ حماس غیر مسلح ہو جائے گا۔ حماس کے ساتھ اگلے مرحلے یعنی غیر فوجی بنانے کے لیے بات چیت کی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ معلوم نہیں ایرانی اپوزیشن رہنما رضا پہلوی کو ایران میں عوامی حمایت حاصل ہے یا نہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی کو خصوصی انٹرویو میں کہا کہ ایران میں بے امنی کے باعث حکومت گر بھی سکتی ہے، ہر نظام ناکام ہو سکتا ہے۔ فی الحال ایران میں قیادت کی تبدیلی کا مرحلہ نہیں آیا۔ روس یوکرین مذاکرات میں تعطل کے ذمہ دار زیلنسکی ہیں۔ روسی صدر پوٹن معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے متعدد علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن اور M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک بند۔ گجرانوالہ میں دھند کے باعث کار اور ٹرک کی ٹکر، ایک شخص جاں بحق، 4 خواتین زخمی۔ ڈی آئی خان کی درابن روڈ پر دہشت گردوں کا پولیس چیک پوسٹ پر حملہ، پولیس کی جوابی فائرنگ سے 2 دہشت گرد ہلاک، دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار زخمی۔ بنو سینٹرل جیل کے گیٹ پر دستی بم حملہ، جانی نقصان نہیں ہوا، دہشت گرد فرار ہو گئے۔ کراچی کی ویرال کالونی عیدگاہ گراؤنڈ اور تھانہ مشکو کی حدود میں مبینہ مقابلے، 2 ملزمان ہلاک۔ کرنگی عوامی کالونی سے موٹر سائیکل چوری اور چھیننے والا 4 رکنی گروپ پکڑا گیا۔ ملزمان کی نشاندہی پر 30 سے زائد موٹر سائیکلیں برآمد۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 5 ملزمان گرفتار۔ ایران سے پاکستانی شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری، پاک ایران سرحدی پوسٹ گبد رمضان سے مزید 11 طالب علم اور 33 زائرین وطن واپس پہنچ گئے۔ FI حکام کے مطابق 3 دنوں میں 377 پاکستانی ایران سے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ ایران کی حمایت میں مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر مارچ، مظاہرین کے ایران کے اندرونی معاملات میں امریکی اور اسرائیلی مداخلت کے خلاف نعرے، فسادیوں کی حمایت کی مذمت۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر پہلے حملہ نہ کرنے کا یقین دلایا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر پہلے حملہ نہیں کریں گے۔ روس نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے کو خفیہ پیغامات بھیجے۔ ایران میں مظاہرے شروع ہونے سے چند دن پہلے اسرائیلی حکام نے روس کے ذریعے ایرانی قیادت کو مطلع کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی لنزے گراہم کا رضا پہلوی سے ملاقات۔ لنزے گراہم نے کہا کہ ہم ایرانی عوام کے ساتھ اور ظلم برداشت نہیں کریں گے اور ظالم حکومت کے خلاف ہیں۔